ہر قسم کے مجرب اور پرتاثیر وظائف کے لیے اذکار آمین چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دولت کو کھینچنے کا وظیفہ ایک بہت ہی پرتاثیر عمل ہے جو آپ کی زندگی سے محتاجی کو ختم کر دے گا۔ محتاجی ایک اللہ رب العزت کی طرف سے بہت بڑی آزمائش ہے، اور جس انسان کو محتاجی میں مبتلا آپ دیکھیں تو دعا اللہ سے کریں کہ اللہ اس کو بھی محتاجی سے نکال دے اور آپ کو بھی اس آزمائش میں مبتلا نہ کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غربت اور تنگ دستی بعض اوقات کفر کی طرف لے جاتی ہے، انسان اسلام کو بھی چھوڑ دیتا ہے۔ ایک دفعہ ایک صحابی حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو عرض کی، یا رسول اللہ، میرا سارا مال آپ صدقہ قبول فرما لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، تم آدھا صدقہ کرو، باقی آدھا چھوڑ جاؤ۔ بندہ اپنے ورثاء کو مالدار چھوڑ کر جائے، یہ بہتر ہے کہ ان کو غریب چھوڑ کر جائے۔ تو اس لیے بندے کو اللہ سے فراخی رزق مانگنا چاہیے، اللہ سے رزق کی طلب کرنی چاہیے۔ ہمیں جو دعا سکھائی گئی ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہمیں بتایا کہ آپ اللہ سے مانگو دنیا، اور یاد رکھیں یہ دعا رزق کو لانے کا، محتاجی ختم کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ یہ چیز آپ کے گھر میں، آپ کی زندگی میں مال کی فراوانی کا باعث بن جائے گی۔ اس لیے یاد رکھیں کہ محتاجی یہ بہت بڑی آزمائش ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی پناہ مانگی ہے، اور صحابہ کرام نے جو محتاجی اور غربت کے دن گزارے ہیں وہ اللہ رب العزت نے آغاز اسلام میں آپ کو عطا فرمائے تھے۔ بعد میں صحابہ کرام پر بہت فراوانی ہوئی اور رزق بڑھا۔ مدینہ کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ خلافت میں اتنا مال آ چکا تھا کہ اونٹ کھڑا ہوتا تھا تو سونے کے انبار لگے ہوتے تھے، تو دوسری طرف اونٹ نظر نہیں آتا تھا، اتنے انبار سونے کے تھے کہ ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ ایران جب فتح ہوا، روم جب فتح ہوا، مال کی کثرت ہو گئی، صحابہ اکرام کو اللہ نے اتنی وسعت عطا فرمائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس 1000 نوکر تھے، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس 10,000 نوکر تھے، تو ہزاروں بکریاں، اونٹ آپ کے پاس ہوا کرتے تھے۔ لیکن پھر بھی دیکھ لیجئے کہ مال کی وسعت نے ان کو دین سے دور نہیں کیا، چونکہ وہ مال کو اپنے دل کے اندر نہیں جگہ دیتے تھے بلکہ دل کے باہر جگہ دیتے تھے۔ دل کے اندر اللہ ہی تھا۔ وہ آدمی گناہگار ہوتا ہے جو مال کی ہوس، لالچ دل کے اندر رکھ لیتا ہے اور پھر اللہ رب العزت اور دین کے احکامات کو پس پشت ڈال دیتا ہے، پھر وہ پست اور ذلیل ہوتا ہے، محتاجی سے ذلت کی طرف چلا جاتا ہے۔ پیسہ تو آ جاتا ہے، محتاجی ختم ہو جاتی ہے، لیکن ذلت اسے دبوچ لیتی ہے، رسوائی دبوچ لیتی ہے۔ تو اس لیے آپ اللہ سے مانگیں، اللہ آپ کو رزق کی فراوانی دے، محتاجی کو ختم کرے، اور اللہ سے ساتھ یہ دعا کرے کہ اے اللہ ہمیں اپنے سے دور نہ کرنا۔ یہ دعا اتنی جامع دعا ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، یہ 3 دن پڑھنی ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ 3 دن روزانہ 100 مرتبہ پڑھیں اور دعا کریں۔ اللہ آپ کی زندگی سے ہر محتاجی ختم کرے گا، ہر غربت ختم کرے گا۔ اللہ آپ کو مال کثیر عطا فرمائے گا، اللہ دنیا بھی دے گا، آخرت بھی دے گا۔